المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بنون بیٹوں کو کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تمہارے مال جائیدادیں بنگلے کوٹھیاں اور زمینیں اور تمہارے بیٹے میں نے دنیا کی زینت بنا دی ہیں. بندہ جا رہا ہو نا، 4 بیٹے جوان 2 بیٹے جوان ساتھ چل رہے ہوں، اس کا ایک روب بڑھ جاتا ہے، ایک تمکنت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے. اچھی سواری ہو، اچھا رہن سہن ہو، اس کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک تمکنت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بیٹے اور یہ جائیداد اور بنگلے کوٹھیاں ہم نے تمہاری دنیا کی زینت بنا دی ہیں، اس سے تم سج جاتے ہو. لیکن کسی مقام پر پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹیاں بھی تمہاری زینت بنا دی ہیں. یہ توجہ طلب بات. بیٹے بھی اولاد ہے، بیٹی بھی اولاد، مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا بیٹے زینت ہے دنیا کی. کسی مقام پر نہیں فرمایا بیٹیاں بھی تمہاری زینت بنا دی ہیں. کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ زینت وہ ہوتی ہے جسے دنیا دیکھتی ہے، بنگلے کوٹھیاں دنیا دیکھتی ہے اس لیے زینت، بیٹے ساتھ چلتے ہیں دنیا دیکھتی ہے اس لیے زینت ہے. بیٹیوں کو زینت نہیں فرمایا. کیوں؟ فرمایا بیٹیاں دکھانے کی شے نہیں، چھپانے کی شے. بیٹیاں دکھائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں. اور آج صورتحال یہ ہے کہ دیکھ لے ہماری شادیوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، ہر گھر کی بہو بیٹیاں بن سنور کر ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی فلموں میں کام کرنے والی پہنچی ہوئی ہیں. لباس کی کوئی شرعی قید نہیں رہی، کوئی ضابطہ اخلاق نہیں رہا لباس کے لیے. میں ایک شادی پہ گیا دیہات میں، بارات اسلام آباد سے آئی تھی. بڑی کوچ سے جب عورتیں اتری تو اتنی جھنکار تھی نا جھانجروں کی، تو میں حیران ہوا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ اتنی ناچنے والی آئی ہیں ساتھ کہ پاؤں میں گھنگرو باندھ رکھے؟ انہوں نے کہا یہ ناچنے والی نہیں ہے، یہ شریفوں کی بیٹیاں ہیں. یہ اسلام آباد کا کلچر ہے کہ اب گھنگرو باندھتی ہیں اپنے پاؤں میں. تصور کریں آپ. علامہ اقبال نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں وقت ہے، ابھی صحت بھی ہے، ابھی عبادت کے لیے ٹائم بھی ہے، ابھی فراغت ہے. اس سے پہلے کہ لا علاج بیماری میں جکڑی جاؤ اور پھر سجدے نہ کر سکو، پھر تڑپو کہ تلاوت کا موقع ملے اور پھر موقع نہ ملے. آج ہی حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈل جاؤ. گھروں کے مصلے ویران ہیں، انہیں آباد کرو. مسجدیں ویران ہیں، جوانوں اپنے قدموں کو مسجدوں کے راستے پہ چلنے کا عادی بناؤ. بزرگوں اپنا اکثر وقت ہی اب مسجدوں میں گزارو. دیکھو نا، بچہ ہوتا ہے تو امید ہے ابھی لڑکا بنے گا، لڑکا ہوتا ہے تو ابھی جوانی آئے گی، جوانوں کو امید ہے ابھی بڑھاپا آئے گا. اب بوڑھوں کو آگے کیا امید ہے؟ جوان ہونا ہے یا مرنا ہے؟ اب بڑھاپے کے بعد موت ہے، تو وہ وقت جو ہوٹلوں پہ گزارتے ہو، جو اڈوں پہ گزارتے ہو، خدا کے گھر میں گزارو نا، کہ موت کا بلاوا آئے تو تم خدا کی چوکھٹ پہ پاؤ، وہاں موجود ہو. اس سے بہتر موت کون سی ہوگی؟ تو میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ شقاوت صاحب کا اور دوسرے بھائیوں کا، میزبانوں کا، کہ جنہوں نے اس موقع پہ یاد کیا اور اتنے کثیر تعداد میں علماء تشریف لائے. اور امام الانبیاء کے غلاموں، وہ آخری پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھ لو ایک بندہ اللہ نے ہمیں اسی دنیا میں دکھایا کہ جو معذور تھا، ٹانگوں سے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا تھا، مگر اپنے نبی سے وفا کیا. اس نے مارے کھائیں، در رسول نہیں چھوڑا، گھسیٹا گیا مگر یار کا در نہیں چھوڑا. اس نے اس کے کارکن شہید ہوئے مگر در رسول نہیں چھوڑا. اس نے امام الانبیاء کے غلاموں دنیا نے دیکھا ہے. ہم غور نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں میں نے ڈاکٹروں کی لاشیں دیکھی ہیں، میتیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد نا ناک سے خون شروع ہو جاتا ہے. ہسپتالوں سے جتنی میتیں آتی ہیں سب کی ناک میں روئی ڈالی ہوتی ہے، کیونکہ ناک سے پیپ بہنے لگتی ہے اور خون آنے لگ جاتا ہے. اور کچھ وقت کے بعد میت اکڑ جاتی ہے، لکڑی کی طرح ہو جاتی ہے. اسی طرح سر سے کپڑا گزار کر نہ منہ باندھ دیا جاتا ہے. اگر منہ نہ باندھا جائے میتوں کے منہ کھل جاتے اور ٹیڑے ٹیڑے ہو جاتے، یہاں سے گندی رطوبت بہنے لگ جاتی. غسل کے بعد بھی میتوں کے جسم سے غلاظت نکلتی.
ڈاکٹروں کی دیکھیں، انجینئر دیکھیں، بڑے بڑے امیر لوگ دیکھیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ حال ہوتا ہے. لیکن وہ محمد عربی کا غلام جو مرا حضور کے لیے جیا حضور کے لیے، 3 دن تک اس کی میت بھی پڑی رہی ہے، نہ راکھ میں روئی ڈالی گئی تھی، نہ منہ باندھا گیا تھا، نہ رنگت بدلی ہے، نہ میت اکڑی ہے. اور تیسرے دن جنازہ اٹھا، کروڑوں لوگوں نے دیکھا، آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتی کو شرما رہا تھا. یہ پیغام تھا، لوگوں دیکھو اس دیوانے کے چہرے کو دیکھو، جس کی خیرات مدینے سے آتی، جس کے رابطے شہر مدینہ سے جڑے ہیں، اس کا چہرہ دیکھو تمہیں معلوم ہو جائے گا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. تو تم بھی اسی قافلے میں شامل ہو جاؤ، اسی قافلے میں شامل ہو جاؤ. اللہ رب العزت ان علماء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، جن میں سے بہت سے علماء جو ہیں وہ حضور کی عزت پر تحفظ کے لیے جیلیں بھگت کے آئے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ جو قافلہ سالار ہیں اہل سنت کے، انہیں سلامت رکھے اور ہم سب کو ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے.